بزرگوں کا گھروں میں کردار، گھروں میں بہو بھی ہوتی ہے، بیٹی بھی ہوتی ہے، دیور بھی ہوتے ہیں، جیٹھ بھی ہوتے ہیں، اور شادی شدہ جو نوجوان ہے وہ بھی ہوتا ہے۔ ایسے میں بڑوں کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ چونکہ عموماً ساس بہو کا مسئلہ یہ تقریباً انٹرنیشنل اگر کہا جائے تو شاید وہ غلط نہیں ہوگا۔ ایسے میں ایک ساس ہے، اسے کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ ساس بہو کی لگی ہوئی آپس میں، تو جو سسر صاحب ہیں، بڑے ہیں، بزرگ ہیں، گھر کے سربراہ ہیں، ان کا کردار اس میں کیا ہونا چاہیے؟ وہی عورتوں کی لڑائی ہے، میں جھگڑوں میں نہیں پڑتا، وہ چلا جاتا ہے، یوں ہونا چاہیے یا وہ کہ نہیں میرے گھر کا مسئلہ ہے تو مجھے بیٹھ کر اسے سلجھانا ہے؟ کیسے کریں گے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ گھر کا جو سربراہ ہم لفظ کہہ رہے ہیں کہ بزرگ ہے، مرد ہے، یہ ہم صرف اپنے تجربات کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہے، ٹھیک ہے، بلکہ مرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سربراہ بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب بہو ہو، بیٹی ہو، ساس ہو، گھر کا کوئی بھی رشتہ دار فرد ہو، اس بات کو سمجھ لے کہ جو ہمارا گھر کا بڑا فرد ہے وہ ہمارا سربراہ ہے۔ سربراہ جس طرح مملکت کا ہوتا ہے، سلطنت کا ہوتا ہے، تو وہ اپنے ملک کو، اپنی سلطنت کو چلاتا ہے۔ سبحان۔ تو اب اگر ہم نے اس کو اپنا بڑا مان لیا بطور حاکم، تو اب ہمیں اس کی بات کو فالو بھی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، کبھی غلط بھی ہوتی ہے، کبھی صحیح بھی ہوتی ہے، لیکن اگر چھوٹے اس پہ چوں چرا کریں گے تو ماحول خراب ہوگا۔ ٹھیک ہے، لیکن جب بہو کا ساس کے ساتھ یا بہو کا نند کے ساتھ کوئی مسئلے مسائل پیدا ہو جائیں، جیسے عموماً کہا جاتا ہے کہ جناب جہاں چار برتن ہوتے ہیں وہاں کھڑکتے ہیں، وہ تو ایک حقیقت ہے حکیم صاحب، کھڑکتے تو ہیں، برتن ہوں گے تو آواز تو آئے گی۔ کھڑکنے تو چاہیے، بھڑکنے نہیں چاہیے۔ بھڑکنے نہیں چاہیے، بڑا کھڑکنے چاہیے، بھڑکنے نہیں چاہیے۔ بس جہاں کھڑکتے ہیں نا تو اس کو اٹھا کے سنبھال کے رکھ دیا بھی جاتا ہے۔ بہت خوب۔ لیکن جب وہ بھڑک جائے نا، یعنی آگ بھڑک جائے، دل میں حسد کی آگ بیٹھ جائے، پھر یقین جانیے ایسے گھروں میں پھر آباد کاری نہیں دیکھی۔ گھر ٹوٹتے دیکھیں، پھر ٹوٹتے بھی دیکھیں۔ اگر شوہر کے ساتھ ہے تو ٹوٹے گا، لیکن اگر ساس کے ساتھ ہے، نند کے ساتھ ہے، خدا نخواستہ سسر کے ساتھ ہے، تو پھر وہ پوری فیملی ٹوٹ جاتی ہے۔ اس کا ہم نے جو رزلٹ دیکھا کیا ہوتا ہے، وہ لڑکا اپنی بیوی کے ساتھ پھر کہیں اور چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ناجائز نہیں ہے، لیکن اگر کہیں حالات کے حساب سے علیحدہ بھی ہونا ہے تو اس کا بھی تو شریعت نے طریقہ دیا ہے، محبتوں کو قائم رکھے۔ اب اسی طریقے سے دیکھیے، بہو ہے نا، دوسرے گھر سے آئی، ایڈجسٹ ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، اور ہر عورت کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنا گھر اپنے حساب سے چلاؤں۔ اب یہی پوائنٹ ایسا ہوتا ہے کہ اس پوائنٹ میں جب شدت آ جاتی ہے نا، پھر اختلافات اور جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں یہ چاہتی ہوں، تم یہ کیوں چاہتی ہو، میں اپنی مرضی چلاؤں گی، میں اپنے بچوں کے ساتھ اپنی مرضی سے ان کی تربیت کروں گی۔ سب چیزیں اگر بہو چاہے تو اسی کی مرضی سے ہو سکتا ہے، لیکن وہ اس صورت میں ہوگا کہ جب آپ ماحول کو بھی ٹھنڈا رکھیں، ماحول کو بھی اچھا رکھیں، اور ساتھ میں اگر کسی قسم کی کوئی پرابلم آتی ہے تو بیٹھ کے ڈسکس کرنی چاہیے۔ جیسے نگران شورا عموماً ایک بات ارشاد فرماتے ہیں کہ انفارمیشن کنفرمیشن، کہ آپ کے پاس کسی چیز کی اطلاع آئی ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، کیا آپ نے اس کو کنفرم کیا؟ بہت خوب۔ آپ نے کنفرم نہیں کیا، آپ نے خالی اطلاع کے اوپر جناب اوہو ماں نے جو ہے میری بیوی کے ساتھ اس طرح کہہ دیا، اور اس نے جذبات میں آ کے ماں کے ساتھ بدتمیزی کر دی، یقیناً وہ گناہ گار بھی ہوا۔ اب اس میں بڑوں کا کردار یہ میرے سامنے آتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں اگر بہو کوئی غلطی کر رہی ہے، اگر کسی کو سمجھانا ہے اکیلے میں سمجھائیں، کسی کو کوئی غلطی کے بارے میں بتانا ہے، اگر آپ نے لوگوں کے سامنے اس کی غلطی کو نمایاں کر دیا یا اس کو سمجھانے کی کوشش کی تو آپ نے کھیل بگاڑ دیا۔ کھیل بگاڑ دیا، اور پھر آپ دیکھیں جب دوسروں کے سامنے کسی کو نصیحتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو جہاں وہ نصیحت پھر اثر نہیں کرتی، وہ سامنے والا بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس نے مجھے ذلیل کر دیا ہے، دوسروں کے سامنے مجھے ڈیگریڈ کر دیا ہے، تو تھوڑا سا تحمل سے، برداشت سے کام لینا چاہیے۔ دیکھیں گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں نا، ان بڑوں کو احترام اگر دیا جائے نا تو یقین جانیے بڑے آپ کے ہاتھوں میں آ جاتے ہیں، بڑے پھر آپ کی بات سننے لگتے ہیں۔